ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، پھر اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ نعمتیں بے شمار پیدا کی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے بجائے شکر ادا کرنے کے وہ باغی کی روش اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہی بالفرض۔ جیسے ایتھیسٹ ہیں، اب دیکھیں ان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معجزات کو نہیں مانتے، کس چیز کو نہیں مانتے، یعنی وہ قائل نہیں اس چیز کے۔ اب ہمیں کیا طریقہ ایسا اڈاپٹ کرنا چاہیے ایک انسان کو کہ ان تک یہ دعوت حق پہنچائی جائے، اور دوسرا اگر اس انسان کے متعلق بات کی جائے تو کس طرح اسے راہ راست تک لایا جائے؟ اور جو ہم بالخصوص مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ انہیں حق دعوت جو ہے ان تک پہنچائی جائے اور انہیں جو بات ہے وہ کھول کر بیان کر دی جائے؟ دیکھیں، دعوت کا جو بہترین جو طریقہ کار ہے نا، وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرماتا ہے فذکر بالقرآن، کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ تو آپ جتنی بھی احادیث کا مطالعہ بھی کریں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی بیان کیا کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے قرآن نازل ہوا نا، وہ ایک ترتیب سے اس کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان تھی۔ تو آج بھی ہمارے پاس جو بہترین اسلوب ہے وہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جو اللہ کے انکاری تھے، جو زر پرست ہو چکے تھے، مال پرست ہو چکے تھے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ تو ان کی دعوت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان کیا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہے، ایک ایک علامت ان کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو۔ کیا یہ آٹومیٹک ہو سکتا ہے؟ یہ بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ اس کائنات کے اندر جو قوانین چل رہے ہیں، جن کو یہ لوگ قوانین فطرت کہتے ہیں، لا آف نیچر کہتے ہیں، تو یہ کیا آٹومیٹک لا بن سکتا ہے؟ کوئی لا میکر کے بغیر کوئی لا بن سکتا ہے؟ ایک زمین کو اندر آپ ایک بیج بوتے ہیں، تو آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس بیج کے اندر بھی پورا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ایک بڑے درخت کا، اور اس کی اگلی نسلیں تک اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں ایک بیج کے اندر، کہ وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ خاص موسم، خاص ٹمپریچر، خاص نمی کے اندر یہ اگے گا، پھر وہ اس میں اگتا ہے، اگنے کے بعد وقت گزرتا ہے، وہ اس کے اندر پورا ایک درخت اس میں سے نکل آتا ہے۔ تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس کے اندر پوری ایک اربوں خربوں الفاظ پہ مشتمل ایک تحریر ہوتی ہے جو اتنی مائکرو لیول پہ لکھی گئی ہوتی ہے، جس کے مطابق یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے اندر بھی جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے، تو یہ پوری ایک تحریر ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حادثاتی طور پر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بالعموم آج کے دور میں جو الحاد کا شکار ہوتے ہیں، دہریت کا شکار ہوتے ہیں، ایتھیسٹ بنتے ہیں، ان میں سے موسٹلی وہ ہوتی ہے جو تھوڑے ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ نہیں، آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن کے اندر بھی بتایا ہے، قدرناہ تقدیرا، یہ جو ہم نے سارا کچھ بنایا نا، بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کا پورا قانون بنا کے بھی اس کے اندر اس کو القاء کر دیا ہے۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کی طرف وحی کر دیا ہے، اس کے اندر یہ چیز القاء کر دیا ہے کہ تم نے چلنا کس طرح ہے۔ یہ سارا زمین آسمان، یہ سورج چاند، یہ جو کچھ آپ 24 گھنٹے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی طریقے سے کیوں چل رہا ہے؟ کیوں؟ کسی نے اس کو باندھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن یہی طریقہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی عقلی پیمانوں کے اوپر جگانے کی کوشش کی ہے۔ اور جو کتابوں کو ماننے والے تھے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے کے آؤ، آثاراتم من علم میں سے کوئی دلیل لے آؤ، جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی چیز لے آؤ، اللہ کی بات میں سے کوئی لے کے آؤ، اگر جو کہ تم دلائل عقائد و نظریات رکھتے ہو اس کے اوپر۔ یعنی جو کتابی لوگ تھے ان سے کتاب کی دلیل مانگی گی کہ تمہارے یہ جو نظریات ہیں، تم نے مسیح کو ابن اللہ بنا لیا، عزیر کو ابن اللہ بنا لیا، یا تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، یا اور تم نے ہستیوں کو اللہ کا برابر لا کھڑا کیا، لاؤ دلیل، کوئی سلطان لے کے آؤ اس کے اوپر۔ اور جو لوگ ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے نظام کو بیان کیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کا چلایا ہوا چل رہا ہے، اللہ کا بنا ہوا ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہے۔ آٹومیٹک تو ایک دھماکہ آپ سارا دنیا جہاں کا
مٹیریل لوہا پتل پلاسٹر کا ہر چیز کمرے میں رکھیں، اس کے اندر دھماکہ کریں، جتنا ہماری سخت دھماکہ کریں، جتنا بڑا دھماکہ کریں گے اتنی بڑی تباہی ہوگی، اس کے نتیجے میں ایک نیا سسٹم وجود کے اندر نہیں آئے گا، پہلے سے بڑے سسٹم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر سائنسدانوں کے نزدیک بگ بینگ سے ہی آغاز ہوا ہے تو بگ بینگ تو تباہی کی نتیجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد ایک منظم کائنات بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس کے لیے جو اس سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سطح کی دعوت کے لیے ایسی کتابیں بھی لکھنے والوں نے لکھ دی ہیں کہ آپ ان کو انہی کی سطح پہ جا کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، آپ قرآن میں ان کے سامنے رکھیں، قرآن کے وہ مقامات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظام کا ذکر کیا وہ ان کے سامنے رکھیں کہ اس کے اوپر غور کرو۔ قرآن نے بھی وہ چیزیں رکھنے کے بعد لوگوں سے سوال کیا، اب ان کے قرآن ہی کے وہ مقام، کیونکہ وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کتاب نے جو سوالات اٹھائے ہیں آپ ان کے جواب دو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم یا دہریے جو لوگ جنہوں نے آج اسلام کو قبول کیا ہے وہ کسی مولوی کے کسی عالم دین کی دعوت کے اوپر نہیں، انہوں نے جب قرآن کو پڑھا ہے اپنی زبان کے اندر، چاہے وہ انگلش میں تھا، عربی میں تھا، جس زبان کے وہ لوگ رہنے والے تھے، انہوں نے خود پڑھا ہے، انہوں نے قرآن کے ان مقامات کے اوپر غور و فکر کیا ہے اپنے طریقے سے۔ وہ سائنسدان تھا، چاہے وہ کچھ بھی تھا، جس لیول کا بندہ بھی تھا، اس نے اپنے طریقے سے جب ان خاص مقامات کا جب مطالعہ کیا تو خود اس کی عقل نے شہادت دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کوئی انسان اتنا عرصہ پہلے اس طرح کی باتیں نہیں لکھ سکتا۔ آج سائنس جن چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے قرآن اس کو بہت دیر پہلے سے بیان کر رہا ہے، اور آج تک کی سائنس اس قرآن کے ان بیان کردہ حقائق میں سے کسی ایک چیز کو رد نہیں کر سکی۔ حالانکہ قرآن کوئی فزکس کیمسٹری بایو کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا یہ موضوع ہے۔ قرآن اگر ان چیزوں کی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا بھی ہے نا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر دلچسپی لیتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کے بعد پہنچ جائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا مطالبہ تم سے کیا ہے۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے وہ آپ کو یہ تو بتا دے گی کہ یہ چیز کس طرح کام کر رہی ہے، کائنات کس طرح کام کر رہی ہے، کس طریقے سے یہ شمس و قمر کی جو گردش کس طرح چل رہی ہے، نظام شمسی کس طرح چل رہا ہے، باقی نظام سارا کے اکشائیں کس طرح ہیں، لیکن یہ سارا نظام کیوں ہے، کیوں کا جواب سائنس نہیں ڈھونڈ سکتی۔ کس طرح ہے اس کو کچھ نہ کچھ دریافت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ، سب کچھ نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ۔ کیوں کا جواب ان کے بعد پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں کا جواب اللہ بتاتا ہے کہ یہ سامنے سب کو ایک اجل مسمى تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے بنائیں گے، نیا زمین و آسمان ہوگا، نیا سب کچھ ہوگا، اور وہ وقت امتحان کا نہیں ہوگا، وہ جزا کا یا سزا کا وہ وقت ہوگا۔ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی پیدائش ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی عرصے سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا، تمہارے لیے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا تو ان ساری صف کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک نئے سسٹم کے تحت بنائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہونے کے بعد جو اگلا نظام ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن ہی کے ان مقامات کو اٹھائیں۔ تو اس کے اوپر اب ہم تھوڑا سا کام کرنا بھی شروع کریں گے اب انشاءاللہ تعالی، تو اس کے اوپر کچھ مضامین بھی لے کے آئیں گے جو ہمارا میگزین ہوتا ہے اس کے اندر بھی، تاکہ کیونکہ جس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی بندہ کیونکہ دو فتنے قرآن کے مطابق دنیا کے اندر رہے ہیں۔ ایک دور تھا دور شرک، جس کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسرے معبودوں کو تراشتے تھے اور اللہ کے مدد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے تھے، اور اس کے مقابلے پہ دوسرے جو لوگ ہوتے تھے وہ نہ کسی بت کو مانتے تھے نہ اللہ کو مانتے تھے۔ دونوں گروہوں کا قرآن کے اندر ذکر آیا، لیکن اس دور کے اندر یہ اللہ کو نہ ماننے والے یا کسی بھی چیز کو نہ ماننے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی، اور شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ آج یہ دور جس زمانہ جس طرف کروٹ لے رہا ہے تیزی کے ساتھ، وہ یہ لا خدائیت کا دور ہے، یعنی اس میں لوگ اللہ کے وجود کے انکاری ہو رہے ہیں،
تو قرآن ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری چونکہ تیاری زیادہ تر ان لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہر دلیل کا رد کرنا اور ان کے دلائل کو سمجھنا اور ان کے اوپر قرآن کے حقائق کو پیش کرنا۔ لیکن یہ جو الحاد یا دہریت یا ایتھیزم سے جو متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دلائل بھی اس کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی صرف تیاری کریں اور ان کے سامنے رکھیں۔